غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، شہداء کی تعداد 28,000 سے تجاوز کر گئی، زخمیوں کا شمار ممکن نہ رہا۔ اسرائیلی درندوں نے ہستہ بستہ شہر مقتل گاہ بنا دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری، حماس کے حملوں میں اسرائیلی فوج کو بھی بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا۔ امریکہ اور برطانوی حملوں کے باوجود یمنی فوج غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ڈٹی ہوئی ہے۔ یمنی فوج نے ایک اور امریکی تجارتی جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ یمنی حملوں سے امریکی اور اسرائیلی معیشت کو شدید نقصان کا سامنا۔ رفح میں زمینی کارروائی کے آغاز کی خبروں نے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو متاثر کر دیا۔ جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون 10 لاکھ آبادی کی حفاظت کے بغیر آپریشن سے روک دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بات ماننے سے انکار کیا، جس پر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو گالی دے دی۔ برطانیہ، سعودیہ اور امارات سمیت کئی ممالک کی رفح میں زمینی آپریشن کی مخالفت۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس، ارکان نے بلاول کو وزیر اعظم نہ بننے کا مشورہ دے دیا۔ کمزور حکومت کے وزیر اعظم سے بہتر طاقتور اپوزیشن لیڈر بنا جائے۔ کمیٹی ارکان کی ڈھائی سال پرائم منسٹرشپ فارمولا بھی مسترد کر دیا۔ نون لیگ کو سپورٹ کرنا سیاسی غلطی ہوگی۔ اجلاس کے بعد قیادت کا حکومت سازی سے متعلق جلد بازی نہ کرنے کا فیصلہ، مشاورت کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی رہنما شیری رحمان کی CEC اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک، تمام جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ۔ شازیہ مری نے اجلاس میں الیکشن عمل پر تشویش کے اظہار کی تصدیق کر دی۔ الیکشن میں بہت دھاندلی اور بے قاعدگیاں ہوئیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، تاج حیدر کی سربراہی میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ دن کی وزارت اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی میں مشاورت، شرجیل انعام ایمن اور ناصر حسین شاہ وزیر اعلیٰ کے لیے فیورٹ۔ 2 مرتبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہنے والے مراد علی شاہ بھی ہیٹ ٹرک کے لیے تیار۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، مستقبل کی حکمت عملی طے، مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے خصوصی کمیٹیاں قائم۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر ملک کو مجرموں کے حوالے کیا گیا تو بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ 7-9 منتخب ارکان پنجاب اسمبلی کی مریم نواز سے ملاقات، عطا تارڑ کہتے ہیں سادہ اکثریت حاصل کر چکے ہیں، 2 دن میں اراکین کی تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ وزیر اعظم کے امیدوار کا نام پارٹیوں سے مشاورت کے بعد متفقہ طور پر لیا جائے گا۔ استحکام پاکستان کے صدر علیم خان اور منتخب امیدوار اون چودھری کی شہباز شریف سے ملاقات، حکومت سازی پر تبادلہ خیال۔ انشاءاللہ جب بھی یہ حلقے میں آئے گا، جہاں بھی آئے گا، اس کا انڈوں سے گندر ٹماٹروں کے ساتھ اس کا استقبال ہوگا۔ اگلا آدمی ہے، پیسوں پہ بک گیا ہے، ٹکروں پہ بک گیا ہے، کتنی دیر کھا لے گا جتنے اس نے دیے ہیں، کتنی دیر۔ وسیم قادر کو ووٹ تو ڈالا ہی نہیں ہم نے تو خان کو ووٹ ڈالا ہے، تو اس نے یہ لحاظہ کیا ہمارے ساتھ، پورا علاقہ بہت پریشان ہے۔ پارٹی بدلتے ہی وسیم قادر کی قدر گھٹ گئی، لاہوری ناراض، کامیاب رکن قومی اسمبلی نے نون لیگ میں شامل ہو کر دھوکہ دیا، حلف نامے سے پھرنے پر شرم آنی چاہیے، عوام کا رد عمل۔ GDA کے 2 ارکان اسمبلی حلف نہیں اٹھائیں گے، رہنماؤں نے اعلان کر دیا، انتخابی نتائج مسترد، 16 جنوری کو حیدرآباد میں احتجاج کا اعلان۔ پیر پگارا کہتے ہیں یہ اینٹی اسٹیٹ الیکشن تھا، مجھ سے کہا گیا GDA کے سامنے 0 لکھا ہوا ہے، MQM کے سامنے 15 لکھا ہوا ہے، پورا صوبہ آصف زرداری کو دینا تھا۔ جہانگیر ترین استحکام پاکستان پارٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی، جہانگیر ترین کا سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان۔ ٹویٹ میں کہا، حمایت کرنے پر تمام ووٹرز کا شکریہ، ذاتی حیثیت میں ملک کی خدمت جاری رکھوں گا۔ جہانگیر ترین قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں سے ہار گئے تھے۔ سراج الحق نے امیر جماعت اسلامی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کہتے ہیں انتخابات میں ناکامی کو قبول کر کے استعفیٰ دیتا ہوں، جماعت کو انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں دلا سکا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں سراج الحق نے دستور کے مطابق اپنا استعفیٰ دیا ہے، فیصلہ جماعت اسلامی کی شورا کرے گی۔